القلم حالت رفع والے اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اسے ہم مبتدا بنائیں گے، لیکن ظاہر بات ہے اس کے بعد الذی آ رہا ہے تو الذی کو اس کے ساتھ جوڑ کے موصوف صفت کے طور پہ ہم اسے بنائیں گے. القلم آپ کا موصوف، الذی اسم موصول، المکتبی جار اور مجرور. جار مجرور آپ کو پتہ ہے یہ متعلق ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ المکتبی، اب یہ جار مجرور ہے، اب یہ کس کے متعلق ہے؟ اور پھر جار مجرور شبہ جملہ ہم یہ صلہ بنانا چاہتے ہیں، اور صلے کے لیے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ لازماً اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جسے ہم عائد کہتے ہیں. اب یہاں پر کون سی ضمیر ہے جسے ہم لوٹائیں گے اس موصول کی طرف؟ کوئی نہیں ہے. لہذا جار مجرور اسے ہم متعلق کریں گے استقرہ فعل کے، ذہن میں رکھیے گا. استقرہ فعل جو ہے پھر گرامر والے محذوف نکالتے ہیں، یعنی الذی استقرہ علی المکتبی. استقرہ کے معنی پھر وہ کہتے ہیں ٹو بی سیٹل ڈاؤن. استقرہ فعل کے اسے متعلق کریں گے، اور استقرہ فعل میں وہ جو ہوا کی ضمیر ہے وہ عائد ہوگی الذی کا. لہذا یہ جار مجرور اس استقرہ فعل کے متعلق ہو گیا. یعنی اگر اس کو میں یہاں پر لکھنا چاہوں تو یہاں پر محذوف آ جائے گا استقرہ فعل، اور استقرہ فعل میں آپ کا ہوا کی ضمیر جو ہے وہ عائد ہے، اور یہ فعل فاعل اور متعلق مل کر جملہ فعلیہ ہو کر آپ کا بن گیا صلہ. اب موصول اور صلہ مل کر ہم نے اسے بنا لیا صفت. موصوف اور صفت مل کر اسے ہم نے بنایا مبتدا، اور یہ جدید الورڈ جو ہے یہ آپ کی خبر ہوئی، اور مبتدا اور خبر مل کر آپ کا جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. تو پوائنٹ جو اہم آپ کے سامنے آیا وہ یہ آیا کہ جار مجرور کسی نہ کسی کے متعلق ہوں گے، ذہن میں رکھیے گا. الکلام الذی عندک جمیل، اسی طرح پیچھے جملے کی طرح الکلام کو ہم موصوف مانیں گے، الذی اس میں موصول. اب عندک، عندک آپ کا ظرف اور مضاف الیہ. اب ظرف یہ جو ہے آپ کا یہ متعلق ہے، استقرہ فعل کو ہی ہم معذوف مانیں گے. اب وہ استقرہ فعل کہ یہ متعلق ہو جائیں گے، اور استقرہ فعل میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ عائد ہوگا جو الذی کی طرف جائے گا. اب فعل فاعل اور متعلق مل کر یہ بن گیا آپ کا صلہ. موصول اور صلہ مل کر صفت، موصوف اور صفت مل کر مبتدا، اور جمیل اس کی خبر آ گئی، اور مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اب آپ دیکھیں فذکر، اس میں ذکر آپ کا فعل امر ہے، اور فعل امر میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک فاعل جو ہے وہ ہڈن ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، لہذا انتا اس کا فاعل ہو گیا. بالقرآنی باہر فے جار، القرآن مجرور، جار مجرور متعلق ہو گئے فعل کے. من آپ کا اسم موصول، یخافو، خافا یخافو، اس میں ہوا کی ضمیر اس کا فاعل ہے اور وہی عائد ہے. پھر وعید، اصل میں ابھی دال کے نیچے جو زیر آ رہی ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کے بعد یائے متکلم جو ہے وہ محذوف ہے. یعنی اگر اس کو میں کھول کے آپ کے سامنے بیان کروں تو بنے گا کچھ ایسے کہ میں یخاف وعیدی. فذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کریں بالقرآنی، قرآن کے ذریعے سے، کس کو؟ میں یخاف وعیدی، اس کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے. تو اس میں اب یخاف فعل فاعل اور وعیدی وہ مفعول ہو گیا. فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بن گیا. موصول اور صلہ مل کر کیا بنا؟ مفعول بنا. ذہن میں رکھیے گا کیونکہ فذکر میں فعل اور فاعل وہ دونوں موجود ہیں، لہٰذا یہاں پر میں یخاف وعید آپ کا موصول اور صلہ مل کر مفعول بنے گا، اور پھر فعل فاعل مفعول اور متعلق یہ چاروں چیزیں مل کر آپ کا جملہ فعلیہ بن جائے گا. یسبح لہ ما فی السماوات والارض. سبح یسبح تسبیحا باب تفعیل سے آپ کا فعل ہے. فعل
اور پہلا سیغہ ہے تو ہو سکتا ہے اس کا فاعل آگے آ جائے، لہٰذا ابھی ہم اس کو فاعل کا تعین نہیں کریں گے. لہو لام جارہ، جار مجرور متعلق فعل ہو گئے. ما آپ کا اسم الموصول، فی السماواتی جار اور مجرور. اب اس کے بعد پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ والارض بھی آ رہا ہے، لہٰذا اب ہم اسے فوری طور پہ مجرور نہیں کریں گے بلکہ اسے ہم کریں گے معطوف علیہ اور الارض کو معطوف کر دیں گے. اب معطوف علیہ اور معطوف یہ دونوں مل کر مجرور ہو جائیں گے. یعنی اگر میں آپ کے سامنے اس کی پوری کنسٹرکشن لکھ دوں تو وہ ذرا آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے. میں پیچھے سے اس کو ذرا شروع کر رہا ہوں. الارض آپ کا معطوف، واو عطف، السماوات معطوف علیہ، معطوف علیہ مل کر مجرور، فی آپ کا جار اور مجرور مل کر شبہ جملہ. ٹھیک، شبہ جملہ ہوں گے. اب شبہ جملہ ظاہر جار مجرور متعلق کریں گے ہم استقرہ فعل کے، اور استقرہ فعل میں ہوا کی ضمیر وہ عائد ہے جو ماں کی طرف لوٹے گی، ماں موصول ہے. اب یعنی شبہ جملہ ہم اس کو صلہ یہاں پر بنا لیتے ہیں. بہرحال اس میں وہ ساری بات کلیئر ہے کہ استقرہ اس کا فعل جو ہے وہ اس میں ہڈن ہے. ماں آپ کا موصول اور صلہ مل کر یہ ہم یسبحو کے لیے فاعل بنا دیں گے. لہو ہمارا جار مجرور یہ متعلق ہے، اور یسبحو آپ کا فعل. اب آپ کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. تو اس ترتیب سے، اس طریقے سے آپ اگر چند کنسٹرکشنز انشاءاللہ تعالی کر لیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی. جملے کو پھر ایک مرتبہ دیکھ لیجئے. یسبح لہو ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اس کی ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے. تو ما فی السماوات والارض موصول اور صلہ یہاں پر شبہ جملے کے طور پر آیا ہے، یہ مل کر یسبح کے لیے فاعل بن رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا. اب ہم باقاعدہ اپنی سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت جو ہے اس کی طرف آتے ہیں. اس میں چونکہ اسم الوصول الذین استعمال ہوا تھا، میں نے آپ کو جتنی بھی پریکٹس کروائی ہے وہ الذی ایک اسم کو فوکس کر کے کروائی ہے. مزید ایگزامپل جو ہیں آپ الذی کے مختلف جو دوسرے سیکھے ہیں ان کو استعمال کر کے آپ اپنے طور پہ بھی بنا سکتے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت جو ہے ہماری وہ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. صراط لفظ کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں. صراطن اور تنوین کے ساتھ میں نے لفظ آپ کے سامنے بولا تھا. تنوین اسم پر کب نہیں ہوگی؟ یا تو الف لام کی وجہ سے نہیں ہوگی یا وہ مضاف بن کر آ رہا ہوگا تو نہیں ہوگی. لہٰذا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ صراط لفظ پر تنوین نہیں ہے، الف لام بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف بن کر آ رہا ہے. اور اس کے بعد الذین انعمت علیہم، یہ اس کا مضاف الیہ پورا بنے گا، ذہن میں رکھیے گا. الذین اسم موصول، تفصیل سے بات ہم اس کے بارے میں کر چکے ہیں. انعمت علیہم، انعم ینعم، انعامن، نون عین میم مادہ اور باب فعل سے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں نعمت دینا یا انعام کرنا. اس کے عام طور پہ دو مفعول آتے ہیں، جس کو نعمت دی جائے، جس پر انعام کیا جائے، اور دوسرا مفعول وہ جو نعمت دی جائے یا جو انعام دیا جائے. اس اعتبار سے جو پہلا مفعول ہے وہ الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اس مفعول کو یعنی مفعول اول وہ اس کا بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں منعم علیہ. یعنی انعم ینعم سے اسم الفاعل آپ کا بنے گا منعم اور اسم المفعول بنے گا منعم. تو پہلا مفعول جو ہے وہ منعم علیہ کہلاتا ہے، اور دوسرا مفعول جو چیز انعام میں دی جاتی ہے اس کو منعم بہ کہتے ہیں. انعمتا صیغہ کون سا ہے آپ کا؟ یہ آپ کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. علیہم، اب آپ دیکھیں کہ یہ الا کے ساتھ آ رہا ہے، تو نے انعام کیا ان پر. اب انعمت علیہم یہ آپ کا جملہ فعلیہ صلہ بنے گا الذین اسم موصول کا. صلے میں عائد ہونا ضروری ہے. اب اس میں عائد کون ہے؟ اب ذہن میں رکھیے گا کہ جو عائد ہوگی وہ موصول کے مطابق ہوگی، ذہن میں رکھیے گا. انعمتا میں بھی ایک ضمیر ہے لیکن وہ الذین کے مطابق نہیں ہے، لیکن آپ علیہم میں جو ضمیر دیکھ رہے ہیں
ہم کی ضمیر یہ الذین کے مطابق ہے، لہذا یہ علیہم میں ہم کی ضمیر یہ عائد ہے. موصول اور صلہ مل کر مضاف الیہ بن گیا، اور صراطہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر اب یہ کیا بنیں گے؟ اب یہ آپ دیکھیں کہ صراطہ کی جو نصب استعمال ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے؟ اسے ہم تابع کے ٹاپک کے حوالے سے اگر سمجھے تو بدل، یہ پھر ایک بدل آپ کے سامنے آ گیا. ہم نے جو دعا کی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اب وہ الصراط اس سے یہ بدل ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر قرآن مجید میں یہ لفظ تقریباً 113 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ مختلف انداز میں استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ اس کے معنی جو ہیں وہ بھی ایک نہیں ہے. عام طور پہ اس کے جو دو موٹے معنی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک محض یہ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا میں کہتا ہوں حاضرن سے کیا مراد ہے؟ جو حاضر ہے، اور جو حاضر نہ ہو اسے میں کہوں گا غیر حاضرن. آپ نے لفظ پڑھا منصرف، جو منصرف ہے، جو منصرف نہیں ہے اسے میں کہوں گا غیر منصرف. تو ایک معنی اس کے سمپل نہ کے ہیں، اور دوسرے معنی جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے یہ الا جو آپ کا حرف استثناء ہے ان معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اس کی ایک ایگزامپل جو میں آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں. خوبصورت الفاظ ہیں، ہل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی خالق ہے اللہ کے سوا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ تو یہ غیر اللہ یعنی غیر کا لفظ جو ہے یہ سوا استثناء، یعنی وہ حرف استثناء الا جو ہے اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے اللہ کے سوا. اس کے بعد اگلا لفظ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ آ رہا ہے المغضوب، غین ضاد با، باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے. غضب یغضب، غضب یغضب کے معنی ہوتے ہیں غضبناک ہونا، غصے میں ہونا، اور یہ فعل لازم ہے. الا کے ساتھ یہ متعدی بن جاتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. تو عربی زبان میں ہم کہیں گے کہ غضب علیہ، اس نے اس پر غصہ کیا. اب ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ تمام افعال جو صلے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، ان افعال سے جب بھی آپ اسم المفعول بنائیں یا فعل مجہول لے کر آئیں، دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا، بہت اہم پوائنٹ ہے یہ. اب یہ المغضوب مفعول کا وزن، اسم مفعول کا وزن ہے، تو وہ افعال جو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، کسی صلے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، ان سے جب بھی آپ اسم مفعول بنائیں گے یا مجہول بنائیں گے تو پریپوزیشن ساتھ ضرور استعمال ہوگی، یہ لازمی ہے. اب ایک فعل ہے قتل یقتلو، قتل کرنا، اس سے اسم المفعول آپ بنائیں گے مقتول. اب مقتول اس کا آگے پورا چارٹ جو ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا، مقتول، پھر اس کا مثنیٰ مقتولانی اور اس کی جمع مقتولون، پھر مقتولون کی مؤنث بھی بن سکتی ہے مقتولۃ، اور پھر مقتولتانی اور مقتولات، یعنی اس اسم سے یہ تمام کے تمام صیغے بن سکتے ہیں. لیکن وہ فعل جو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس سے جب آپ اسم مفعول بنائیں گے تو اس کی گردان کیسے ہوگی، وہ بڑی دلچسپ چیز ہے. یعنی ہم کہیں گے مغضوب علیہ، خالی مغضوب نہیں ہم کہہ سکتے، ذہن میں رکھیے گا. اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں لیکن عربی زبان میں خالی مغضوب کہنا غلط ہوگا، مغضوب علیہ کہنا پڑے گا. اب آپ ان کی جمع بنانا چاہتے ہیں تو مغضوب وہ اسی طرح رہے گا، صرف یہاں پر جو ضمیر ہے وہ چینج ہوگی، یعنی اس کی جمع کیا بنے گی؟ وہ بنے گی مغضوب علیہم. اب یہ اس کی جمع بن گئی. مغضوب کا لفظ سیم ہے، اگر پریپوزیشن کے ساتھ فعل استعمال نہیں ہو رہا تو اس کی جمع بالکل مقتولون بن سکتی ہے، لیکن اس صورت میں نہیں بنے گی. اب اس کے آپ مؤنث بنانا چاہتے ہیں تو مؤنث بنے گی مغضوب علیہ
ہا، اور اس کی جمع بنے گی مغضوب علیہن. شین کاف کاف مادہ، شکن، شک کرنا. شک کرنا یہ فی کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو اس سے اسم مفعول کیا بنے گا؟ مشکوکن. لیکن عربی زبان میں ہم کہیں گے مشکوکن فیہ. اب جملے میں استعمال کریں گے کہ ہاذل ولد یا ہاذر رجل مشکوکن فیہ، یہ آدمی مشکوک ہے. اردو میں آپ یہ کہیں گے کہ آدمی مشکوک ہے. اب جمع کا جملہ بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ ہاؤلائی رجال مشکوکن فیہم. مؤنث بنائیں گے جملہ تو آپ کہیں گے ہذہ المرأۃ مشکوکن فیہا، اور اس کی اگر جمع بنانا چاہیں گے تو بنے گا آپ کا ہؤلاء النساء مشکوکن فیہن. تو بہت اہم یہ پوائنٹ آپ کے سامنے ہے. قرآن مجید میں آپ کو جہاں بھی ایسی سچویشن ملے گی تو آپ فوری طور پہ اس طرف دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کی کلیئر ہو جائے گی. تو المغضوب علیہم، یعنی اب آپ یہ کہیں گے کہ جمع کا لفظ ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ لا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ لا جو ہے یہ یہاں پر محض تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی غیرہ کے ساتھ جو نفی کا مفہوم پیدا ہوا ہے اس جملے میں، اس کی مزید تاکید کے لیے یہ لا استعمال ہوا ہے. اس کے بعد اگلا لفظ آ رہا ہے آپ کے الضالین. ضاد لام لام، یہ مادہ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، تو ماضی مضارع کا پہلا اس کا صیغہ بنے گا ضل یضل، ضلالن یا ضلالتن. یہ فعل جو ہے اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں اصل راستے سے ہٹ جانا، بنیادی معنی اس کے یہ ہے. قرآن مجید میں جو یہ لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، کسی کو کھو بیٹھنا، بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا، گم ہو جانا، ضائع ہو جانا، ہٹ جانا، سرگرداں ہونا. جو فعل آپ کا مضاعف ہے، غیر صحیح فعل کی قسم، معموز، مضاعف، اور پھر وہ باقی کیٹیگریز جو ہیں اس میں مضاعف سے اسم الفاعل عربی زبان میں کس طریقے سے بنتا ہے. یہاں پر ایک پوائنٹ جو ہے وہ آ رہا ہے، میں اس کی طرف اشارہ کرتا چلوں. دیکھیں ضاد لام لام مادہ ہے میرے پاس، ثلاثی مجرد. اب آپ کو پتا ہے اسم الفاعل فاعلون کے وزن پہ بنتا ہے، تو اس سے فاعلون کے وزن پہ کیا بنے گا؟ ضاللن. ضاللن. آپ کو پتا ہے کہ جب بھی دو حروف اکٹھے آتے ہیں تو عام طور پہ انہیں عرب مرج کر دیتا ہے، باقاعدہ قواعد کے تحت مرج ہوتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ پہلا لام جو ہے وہ اس پہ حرکت ہے زیر، اور دوسرے لام پر تنوین آئی ہوئی ہے. تو پہلے لام کو ہم ساکن کریں گے، زبردستی اس کی حرکت ہٹائیں گے، تو یہ آپ کا بن جائے گا ضاللن. اب ان کو مرج کر کے لکھیں گے تو یہ آپ کا بن گیا شد آگی اس پہ اور تنوین، تو یہ آپ کا بن گیا ضاللن. یعنی ایک لام آپ ساکن بول رہے ہیں اور دوسرا تنوین کے ساتھ بول رہے ہیں. اب یہاں پر آپ کو قرآن مجید میں ایک مد لکھی ہوئی ملے گی. اب یہ مد کیوں آتی ہے؟ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر. ان کے بعد اگر حمزہ آ جائے یا کوئی ساکن حرف آ جائے تو آپ کو ایک موٹی مد جو ہے وہ لکھی ملتی ہے. جا الف، اس سے پہلے زبر، حمزہ آ گیا اینڈ پہ، لہذا آپ کو یہاں پر اس الف کے اوپر موٹی مد لکھی ملے گی اور اسے آپ لمبا کر کے پڑھیں گے. جی یا ساکن پیچھے زیر، اس کے بعد حمزہ، لہذا آپ کو یہاں پر بھی یا پر موٹی مد لکھی ملے گی. جی پھر اس کے بعد ایک ایگزامپل اور لے لیں واو والی بھی.
ایک لفظ ہے آپ کا سوءن، واو ساکن ہے پیچھے پیش ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، لہٰذا اس واو ساکن پہ آپ کو موٹی مد لکھی ہوئی ملے گی. تو ایک وجہ تو یہ ہو گئی. دوسری وجہ یہ ہے کہ انہی تین صورتوں کے بعد، یہ تین صورتیں کون سی؟ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، ان کے بعد اگر کوئی ساکن حرف آ جائے تو بھی آپ کو مد لکھی ملے گی، جیسے کہ ضالن. اب یہ ساکن تھا اصل میں، وہ شد کی صورت میں یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، لہٰذا موٹی مد آپ کو یہاں پر لکھی ہوئی ملے گی. ضالن اسم الفاعل ہے، اس کی جمع پھر ضالون، اور حالت نصب اور حالت جر ضالین. تو غیر کا لفظ مضاف بن کر آ رہا ہے. المغضوب علیہم یہ مضاف الیہ ہے. پھر واو حرف عطف، لا میں نے آپ کو بتایا غیر میں جو نفی کا مفہوم ہے اس کی تاکید کے لیے، اور الضالین یہ معطوف ہو گیا المغضوب علیہم پر. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہاں پر غیر لفظ کی جو جر آئی ہے، یہ جر کیوں آئی ہے؟ اب ہم اس کو اسی تابع کے ٹاپک کے حوالے سے دیکھیں گے. تو یہ غیر جو ہے یہ بدل ہوگا صراط الذین انعمت علیہم میں الذین سے ذہن میں رکھے گا، کیونکہ الذین آپ دیکھیں کہ یہ جر میں تھا. وہاں پر تابع میں کیا ہوتا ہے؟ تابع کا اعراب جو ہے وہ مطبوع کے مطابق ہوتا ہے. الذین حالت جر میں، لہذا غیری کی جر بھی اسی وجہ سے آئی ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آیت بھی پوری ہوتی ہے. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، کس طریقے سے ترجمہ کیا، میں آپ کے سامنے اپنے چند جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے تراجم میں رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. اب یہ تراجم لفظ یہ بھی ایک لفظ اس حوالے سے آ گیا. ترجمہ آپ کہتے ہیں اردو میں، اور ترجمہ کی جمع جو ہے وہ آتی ہے تراجم، تراجمو غیر منصرف. الف کے بعد بھی دو حروف آئے تو غیر منصرف، وہ قاعدہ ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا. سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا سنت سے ثابت ہے. آمین قرآن مجید کا لفظ نہیں ہے، لہٰذا آپ کو قرآن مجید میں لکھا ہوا بھی نہیں ملے گا. آمین کے مختلف معنی پھر آپ کو مختلف تفاسیر میں ملتے ہیں. اس کے جو معنی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے ایک معنی ہے کہ اسی طرح ہو، دوسرے معنی اس کے کہ ہمیں نامراد نہ کرنا، اور تیسرے معنی اس کے اے اللہ ہماری دعا قبول فرما. تو یہ اسم الفعل کے معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی اسم الفعل اس اسم کو کہا جاتا ہے جو ہوتا تو اس میں لیکن فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہماری سورۃ الفاتحہ مکمل ہو گئی ہے. اب میں آپ کو اس آخری حصے کا ترجمہ جو ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمارے بزرگوں نے ترجمہ کیا ہے. پہلا ترجمہ جو میرے پاس ہے وہ شیخ عبد القادر رحمہ اللہ کا ہے. انہوں نے ترجمہ کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ چلا ہم کو راہ سیدھی، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل کیا، نہ وہ جن پر غصہ ہوا اور نہ بہکنے والے. پھر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ان کا ترجمہ ہے کہ بتلا دیجئے ہم کو رستہ سیدھا، رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے. مولانا احمد رضا خان رحمہ اللہ ان کا ترجمہ ہے کہ ہم کو سیدھا رستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا. اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ جو کچھ اس طریقے سے کیا کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا جو معتوب نہیں ہوئے. معتوب اسم المفعول، اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہے. تو ان مختلف تراجم میں آپ کو جو چیز سامنے آپ کے آئے گی وہ یہ ہوگی کہ کس طریقے سے انہوں نے اس بدل کو ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے. الحمدللہ سورۃ الفاتحہ ہماری یہاں پر مکمل ہو گئی ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ تفصیل سے اس میں استعمال ہونے والے گرامر کے جو نکات ہیں ان کو سمجھ لیا جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه